السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہم لوگوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کا مطالعہ کا جو ہم لوگوں نے ماشاء اللہ تعالی سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سے ہم الحمدللہ جو پچھلی نشست سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آج ہم آگے انشاءاللہ تعالی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ ضرور سماعت کیا کریں اور آگے اپنی فیملیز میں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھی شیئر کیا کریں، تاکہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگر کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی تو کم از کم وہ سن لیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کس طرح سے گزاری، کیسے کیسے صحابہ کرام ان کے ساتھ رہے اور کیسے کیسے معاملات پیش آئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ایمان کے اندر تقویت ملے گی اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق اور محبت کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم سماعت کرتے ہیں، جہاں سے چھوڑا تھا پچھلی نشست میں وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو جندل کا معاملہ۔ یہ عجیب اتفاق کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا لیکن ابھی اس پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اچانک اسی سہیل بن عمرو کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ میں مسلمانوں کے درمیان آن پہنچے۔ سہیل بن عمرو اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاہدے کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ ابو جندل کو میری طرف واپس لوٹائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، ہمارے اور تمہارے دستخط ہو جانے کے بعد یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائیے، میں آپ سے کوئی صلح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اے سہیل، تم اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں ابو جندل کو تمہارے کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا، میں ہرگز کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا دیا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جماعت مسلمین، دیکھو میں مشرکین کی طرف لٹایا جا رہا ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمانوں کے پاس آ گیا ہوں۔ کفار کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جو نشانات تھے، انہوں نے ان نشانات کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا اور کہا کہ مجھے واپس نہ بھجواؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر ایمانی جذبہ سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ کیا آپ سچ مچ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا، تو پھر ہمارے دین میں ہم کو یہ ذلت کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں، وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سے یہ وعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں آ کر طواف کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر کہتا ہوں، تم یقیناً کعبے میں پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ دربار رسالہ سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمر ان باتوں کا صدمہ اور سخت رنج و افسوس رہا جو انہوں نے جذبہ بے اختیاری میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دی تھی۔ زندگی بھر وہ اس سے توبہ استغفار کرتے رہے اور اس کے کفارہ کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں گرچہ ان اعمال کا مفصل تذکرہ نہیں ہے، اجمالاً ہی ذکر ہے، لیکن دوسری کتابوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گرا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانع نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتیں، اور دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سر پر آن پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، عن قریب اللہ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے، لہٰذا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح زنجیروں سمیت مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو، سر منڈا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری اور ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول بھی نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں اور خود اپنی قربانی کر لیں اور بال ترشوا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں بدل سکتے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے، ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر اس قدر رنج و غم میں بھرے ہوئے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ فتح مبین۔ اس صلح کو تمام صحابہ کرام نے ایک مغلوبانہ صلح اور ذلت امیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ پڑ چکے ہیں، مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ فتح ہے۔ گو اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکے میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کے ذریعے بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیال کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار و اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے۔ جو مسلمان مکہ جاتے وہ اپنے چال چلن اور عفت و شاعری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں میں اسلام کی خوبیوں کو ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید فاتح شام اور حضرت عمر بن عاص فاتح مصر بھی اسی زمانے میں
خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے۔ مظلومین مکہ، ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کفار کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ ان کو زنجیروں میں باندھ باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھے۔ جب بھی ان میں کوئی شخص موقع پاتا تو چھپ کر مدینے آ جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ اس صلح نامے میں شرط تھی کہ مکہ سے جو شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ پھر مکہ لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو بصیر کا کارنامہ۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کافروں کی حراست میں واپس ہو گئے۔ لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا، اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اسی کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پر دوڑتا ہوا مدینے پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا ہے اور میں ابھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط کے بموجب آپ نے تو مجھے واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا ہو کر فرمایا کہ اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی برکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام ایس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش نے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کے ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بلا لیں تاکہ وہ ہمارے تجارتی قافلے
ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام ایس سے مدینے چلے آؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزاع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بموجب یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ جی تو ساتھیوں، آج یہیں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل یہیں سے پھر آگے سماعت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی نے چاہا تو یہ جو ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کی نے چاہا تو یہ ضرور ہماری زندگیوں کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو ہمارے اندر بھی اللہ پاک اس برکت سے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمام ساتھیوں کو اللہ کریم زندگی اسلام والی اور موت کا عمل ایمان والی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر یہیں سے آگے سلسلہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔